بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ محترم حضرات، جس موضوع پر مجھے گفتگو کرنے کا مکلف کیا گیا ہے وہ ہے دعوت الی اللہ کی اہمیت۔ اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف لوگوں کو بلانے کی کیا اہمیت ہے۔ دعوت الی اللہ، اس لفظ کو قرآن نے مختلف الفاظ میں استعمال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دعوت دینے کا خود لفظ استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کام کو ایک اور لفظ کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، یعنی دعوت الی اللہ لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا، لوگوں کو حق کی طرف بلانا، لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ تمام چیزیں دعوت الی اللہ میں شامل ہیں۔ یا دعوت الی اللہ کی یہ سب الگ الگ الفاظ ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں عام طور پر اللہ تعالیٰ نے دعوت الی اللہ کو الامر بالمعروف والنہی عن المنکر سے یاد کرتا ہے، کیونکہ اسلام نام ہے بھلائی کے کام کرنے کا اور برائی سے اپنے آپ کو روکنے کا، اسی کو اسلام کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو کیا جائے، اور جن باتوں کے کرنے سے منع کیا ہے ان کاموں سے اپنے آپ کو اجتناب کیا جائے، اپنے آپ کو ان کاموں سے بچا جائے۔ یہی اسلام ہے۔ اور بھلائیوں میں، تمام اچھائیوں میں، تمام نیک کاموں میں سب سے بڑی نیکی اور سب سے اچھا کام وہ ہے توحید۔ توحید سے بڑھ کر دوسری کوئی نیکی نہیں۔ اسی لیے جب اسلام کے تعلق سے اللہ کے رسول کے تعلق سے پوچھا گیا کہ اسلام کیا ہے، آپ نے کیا فرمایا؟ بنی الاسلام علی خمس، سب سے پہلی چیز شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہ سب سے پہلی چیز ہے۔ تو تمام نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی توحید ہے۔ اسی لیے جب تک آدمی موحد نہیں ہوگا، جب تک آدمی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرے گا، دوسری بڑی سے بڑی نیکیاں کر لے، اللہ تعالیٰ کو وہ نیکیاں قابل قبول نہیں ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مشرکون کو جب لائے گا، مشرکین کے سامنے اللہ تعالیٰ بڑی سی بڑی نیکیاں پیش کرے گا اور ان تمام نیکیوں کو اللہ تعالیٰ ہوا میں اڑا دے گا۔ قرآن نے کہا ہباء منثورا، ہباء منثورا یعنی پھیلے ہوئے ریت، اڑنے والی ریت، ایسے تمام نیکیوں کو اللہ تعالیٰ برباد کر دے گا۔ کیوں؟ اس بنا پر کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کی، اور اس کے مقابلے میں تمام گناہوں میں، تمام
اور سب سے بڑا گناہ شرک ہے. ان الشرک لظلم عظیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا. تو سب سے بڑا گناہ شرک ہے. اور انسان کی تخلیق کا مقصد بھی یہی توحید ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے. اسی لیے جب انسان دنیا میں آیا اور جب تک انسان موحد بن کر رہا تب تک اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو نہیں اتارا. لیکن رفتہ رفتہ شیطان کے بہکاوے کی بنا پر جب انسانوں میں شرک وجود میں آیا لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے دور ہوتے گئے. اللہ تعالیٰ کی عبادت کو انہوں نے چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ بہت سارے معبودان باطلہ کی پرستش کرنے لگے. تب اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھیجا. نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا. اور نوح علیہ السلام کے بعد جب کبھی کسی بھی امت میں جب شرک وجود میں آیا اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیجا. اور جتنے بھی اس دنیا میں نبی آئے تمام نبیوں کے بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ یہی دعوت اللہ. اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلانا, توحید کی طرف لوگوں کو بلانا, بھلائی اور نیکی کے کاموں کی طرف لوگوں کو بلانا. اور شرک سب سے پہلی چیز شرک سے روکنا اور شرک کے ساتھ ساتھ جو کچھ بھی برائیاں ہیں ان تمام برائیوں سے روکنا. اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. اللہ تعالیٰ نے ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا ہے. ہر امت میں ایک رسول آیا ہے. اور رسول کا کام کیا تھا؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ. کہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلائیں. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اور لوگوں کو طاغوت یعنی شرک سے لوگوں کو روکے. تو پتہ چلا کہ جتنے بھی نبی آئے ہیں تمام نبیوں کے بعثت کا مقصد ہی دعوت اللہ ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلانا ہے, دعوت اللہ. اور دعوت اللہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا یہ امت پر واجب ہے, امت کا یہ فرض ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امت کا کسی ایک طبقے کا فرض ہے یہ ہر ایک پر ایک ذمہ داری ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دعوت اللہ صرف علماء کی ذمہ داری ہے یا جو لوگ اس قسم کے سینٹرز بناتے ہیں ان لوگوں کی ذمہ داری ہے, اور دوسرے لوگ جو عالم نہیں ہیں یا جن کا تعلق دعوتی سینٹر سے نہیں ہے ایسے لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں. حالانکہ یاد رکھنا چاہیے کہ دعوت اللہ یہ امت مسلمہ کے ہر فرد پر ضروری ہے, ہر فرد پر, کوئی مستثنا نہیں ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح ارشاد فرما دیا کنتم خیر امت اخرجت للناس. کنتم خیر امہ, تم بہترین امت ہو. کنتم خیر امہ, تم بہترین امت ہو. کون بہترین امت ہے؟ امت محمدیہ بہترین امت ہے. امت مسلمہ, امت محمدیہ یہ بہترین امت ہے. کنتم کا صیغہ کیا ہے؟ یہ جمع کا صیغہ ہے. سارے کے سارے لوگوں سے اس میں خطاب ہے بغیر کسی مستثنا کے. کوئی آدمی مستثنا نہیں ہے, ہر آدمی اس سے مخاطب ہے. کنتم خیر امہ, تم بہترین امت ہو. اور جب بہترین امت ہے تو کام کیا ہے ان کا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اخرجت للناس, جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکے گے. تو یہ آیت دلیل ہے کہ دعوت اللہ یعنی بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے, ہر مسلمان پر فرض ہے بغیر کسی استثناء کے. اور ہر مسلمان اپنے اپنے علم کے مطابق اس بات کا مکلف ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے. دلیل کیا ہے؟
اللہ کے رسول نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، لوگوں کو میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ کہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. اگر آپ کو صرف یہ ایک آیت کا ہی علم ہے، آپ کو صرف کسی ایک مسئلے کا ہی علم ہے، جب آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی صحیح ہے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن جن چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے یہ ساری کی ساری چیزیں غلط ہیں، جب معلوم ہے تو اس بات کی طرف لوگوں کو بلانا بھی ضروری ہے. بلغوا عنی ولو آیہ. تو یہ آیت اور یہ حدیث یہ دلالت کرتی ہے کہ دعوت اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلانا، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ امت کے ہر فرد پر ضروری ہے، امت کے ہر انسان پر ضروری ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ہر ایک پر ضروری ہے. اس کے لیے ایک اور دلیل اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه ذلك أضعف الإيمان. یہ حدیث بھی واضح ہے اس بات پر کہ امت کے ہر انسان پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ دعوت کی ذمہ داری ادا کرے. من رأى منكم منکرا، تم میں سے جو بھی منکر کو دیکھے، اور دعوت جس طرح بھلائی کی طرف بلانا ہے اسی طرح منکر سے لوگوں کو روکنا بھی ہے. دعوت دونوں چیزوں میں ہے، آدمی لوگوں کو بھلائی کی طرف، نیکی کی طرف، اچھائیوں کی طرف بلائے اور برائیوں سے روکے. جب آدمی برائی کو روکے تو ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ اس کو روکنے کی کوشش کرے، لیکن طبقات ہیں، اگر آدمی کے پاس طاقت ہے ہاتھ سے روکنے کی، ہاتھ سے روکے. اگر آدمی کے پاس ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، اپنی زبان سے روکے، کہے یہ برائی ہے تو چھوڑ دو اس کو. اگر آدمی ہاتھ سے بھی روک نہیں سکتا، زبان سے بھی روک نہیں سکتا، آدمی کچھ نہیں کر سکتا، مجبور ہے، آدمی کم سے کم دل میں برا سمجھے. تو پتا چلا کہ ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ آدمی اس فریضے کو انجام دے. دعوت کی ذمہ داری ہر آدمی کی ذمہ داری ہے. آئیے، جب دعوت ہر آدمی کی ذمہ داری ہے تو ہر آدمی پر یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے اپنے علم کے اعتبار سے اور منکر اور بھلائی کا حکم دینے کے مراتب کا لحاظ کرتے ہوئے آدمی دعوت اللہ کا فریضہ انجام دے، لوگوں کو دین کی طرف بلائے. آئیے، دعوت اللہ کی اہمیت کے تعلق سے قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ نے دعوت اللہ کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے اس کے کیا فائدے قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے ہیں، اس کی طرف ہم نظر دوڑائیں گے. عموماً آج امت مسلمہ کی جو حالت ہے، اس حالت کے ذمہ دار یا اس حالت کی ذمہ داری سب سے زیادہ اس بنا پر عائد ہوتی ہے کہ آج امت مسلمان ہیں، لوگوں نے دعوت اللہ کو چھوڑ دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلانے کو انہوں نے چھوڑ دیا. اسی لیے ہر جگہ مسلمان ستائے جاتے ہیں، ہر جگہ اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے. اور آج ہندوستان کی تاریخ میں حکومتی لیول پر اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اسلام کو ختم کیا جائے. اسی لیے دیکھتے ہیں کہ بار بار مسلمانوں کے تعلق سے اور اسلام کے تعلق سے نئے نئے قوانین لائے جا رہے ہیں، چاہے وہ طلاق ثلاثہ کا مسئلہ ہو یا کشمیر میں ایکٹ 370 کو عائد کرنا ہو یا موب لنچنگ کے ذریعے حکومتی لیول پر یا بڑے بڑے لوگوں کے ماتحتی میں مسلمانوں کو مارنا ہو، مسلمانوں کو پیٹنا ہو، مسلمانوں کو قتل کرنا ہو، یا مسلمانوں کے جو اندرونی مسائل ہیں ان کو چھیڑ کر مسلمانوں کی دل برداشتہ کرنا ہو، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا ہو، یہ ہندوستان میں آج ہو رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا چھوڑ دیا ہے. جو غیر ہیں، جو اسلام سے دور ہیں، جب ان لوگوں کو اسلام کیا ہے معلوم نہیں تو ان کے ذہنوں میں جو بات ڈالی جاتی ہے وہی ذہنیت کو لے کر
اٹھیں گے اور وہی ذہنیت کو لے کر مسلمانوں کے خلاف کارروائی کریں گے. یہ یقینی بات ہے کہ جس کی جیسی تربیت کی جاتی ہے وہی تربیت کا نتیجہ وہ بعد میں بھگتتا ہے نا. اسی لیے ہندوستان میں ہم دیکھتے ہیں آج کل جو غیروں میں مسلمانوں کے خلاف جس قسم کا تشدد ان کے دلوں میں ان کے ذہنوں میں بٹھایا جا رہا ہے اس تشدد کی اصل وجہ خود مسلمان ہے. کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آج مسلمانوں نے ہم نے ہمارے اسلام کو لوگوں کے سامنے نہیں بیان کیا کہ اسلام کیسا دین ہے, اسلام کیا سکھاتا ہے, اسلام کی تعلیمات کیا ہیں. کیا اسلام کی تعلیمات دہشت گردی پر مبنی ہے؟ کیا اسلام کی تعلیمات ظلم پر مبنی ہے؟ ہم نے لوگوں کو بیان نہیں کیا. اسی لیے غیروں کے اندر یہ ذہنیت بٹھائی جا رہی ہے کہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے, اسلام ظلم کی تعلیم دیتا ہے. اور بعض نام نہاد مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ لوگ جب آگے بڑھ چڑھ کر اس قسم کے حادثات برپا کرتے ہیں تو اس کو بہانہ بنا کر یہ لوگ سارے مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں. جیسے ISIS کا واقعہ ہے, دیکھ لیں, بڑی بڑی داڑیاں رکھے ہوئے ہیں اور مظلوموں کو جن کا کوئی جرم نہیں ہے ایسے لوگوں کو پکڑ کے قتل کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, مختلف قسم کے نعرے لگاتے ہیں اور اس قسم کے ویڈیوز کو دکھا کر غیر مسلموں کے ذہن میں یہ بات بٹھائی جاتی ہے کہ دیکھو مسلمانوں کا یہی دین ہے. تو اسی لیے جن کے پاس حق ہے, جن کے پاس علم ہے, ایسے لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ لوگ ایسے لوگوں کو صحیح اسلام بتلائیں. ایسے لوگوں کو جب غلط اسلام بتلایا جا رہا ہے, اسلام کی غلط تصویر بیان کی جا رہی ہے, تو جن کے پاس حق ہے, جن کے پاس صحیح اسلام کی تعلیمات ہیں, ان لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور آگے بڑھ کر ایسے لوگوں کے پاس جائیں اور جا کر اسلام کی صحیح تعلیمات دیں. ایسے لوگوں کو قرآن کی تعلیمات دیں, قرآن کیا کہتا ہے اور احادیث کیا کہتی ہیں. کیا اسلام یہی ہے؟ بلکہ اسلام یہ ہے. اس قسم کی تعلیمات بیان کرنے کی ضرورت ہے. آئیے دعوت اللہ کی اہمیت کے تعلق سے قرآن و حدیث میں اگر ہم دعوت اللہ, اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو اگر ہم بلائیں گے, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں گے, اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہم پر کیا نعمتیں نچھاور کرے گا, اللہ تعالیٰ اس پر ہم پر کس قسم کی نعمتوں کو نوازے گا, اس سلسلے میں ہم کچھ باتیں بیان کریں گے. سب سے پہلی چیز, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دعوت اللہ کو کامیابی کہا ہے. یعنی جب تک لوگ دعوت اللہ کو اپناتے رہیں گے تب تک لوگ کامیاب رہیں گے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے. جب جماعت ایسی ہوگی اور جو لوگ ایسا کریں گے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, ایسے لوگ ہی کامیاب ہیں, ایسے لوگ ہی کامیاب ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے لوگ کامیاب ہیں, مطلب کیا ہے کہ جب تک لوگ دعوت اللہ کا فریضہ انجام دیتے رہیں گے وہ لوگ کامیابی پر ہیں, اور جب لوگ اس فریضے کو چھوڑ دیں گے کامیابی ان کے ہاتھوں سے نکل جائے گی. اسی لیے آج مسلمان کامیاب نہیں ہیں. کسی بھی ادارے میں یا کسی بھی فیلڈ میں ہو مسلمانوں کا نام نہیں ہے. مسلمان کامیاب نہیں مانے جاتے ہیں, مسلمان مائنارٹیز کے درجے میں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اس فریضے کو چھوڑ دیا ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اگر مسلمان دعوت اللہ کو انجام دیں گے, بھلائی کی طرف بلائیں گے, برائی سے روکیں گے, اللہ تعالیٰ ایسے مسلمانوں کو کامیاب بنائے گا. اور اگر اس فریضے کو چھوڑ دیں گے کامیابی کے راستے سے یا کامیابی کی سرٹیفکیٹ سے مسلمان نکل جائیں گے. اور دوسری چیز دعوت اللہ, اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا, بھلائی کا حکم دینا, برائی سے روکنا, یہ نجات کا ذریعہ ہے. نجات یعنی کامیابی کا ذریعہ ہے, نجات کا ذریعہ ہے. اس کی مثال کے لیے بڑی اچھی مثال ہے, بخاری کی روایت ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اللہ کے فریضے کو انجام دینے کو ایک کشتی کی مثال کے ذریعے بیان کیا. کشتی جس کے 2 فلور ہیں,
کچھ لوگ رہتے ہیں دوسرے فلور میں کچھ لوگ رہتے ہیں، اور جب نچلے طبقے والوں کو، نچلے فلور والوں کو جب پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو اوپر والوں سے پانی طلب کرنا پڑتا ہے، کیونکہ نیچے پانی مہیا نہیں ہے۔ اوپر والوں کے پاس جاتے ہیں اور اوپر والوں سے پانی پوچھتے ہیں، ہم کو پانی دیجیے۔ اوپر والے اگر پانی دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر اوپر والے پانی دینے سے روک لیں، کہیں کہ ہم پانی نہیں دیں گے، اور نچلے جو فلور والے ہیں اگر وہ فلور والے اوپر والے پانی نہ دینے کی بنا پر پانی حاصل کرنے کے لیے اگر نیچے فلور والے کشتی میں اگر سوراخ کر دیں، پانی کو حاصل کرنے کے لیے اگر نچلی کشتی والے اگر سوراخ کر لیں، نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ سوراخ کرنے کی بنا پر سوراخ سے پانی بھرتا جائے گا یہاں تک کہ اس سوراخ کرنے کی بنا پر نچلے طبقے والے بھی ہلاک ہوں گے اور اس کی بنا پر اوپر طبقے والے بھی ہلاک ہوں گے، سارے کے سارے لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ اوپر والے لوگ پانی دینے سے انکار کر رہے ہیں، پانی رہ کر پانی نہیں دے رہے ہیں۔ یہی حال دعوت اللہ کا ہے، یہی حال دعوت اللہ کا ہے۔ اگر جن کے پاس علم ہے، یعنی جن کے پاس پانی ہے، جن کے پاس علم ہے، جن کے پاس صحیح بات ہے، اگر وہ لوگ دوسرے لوگوں کو اگر نہیں پہنچائیں گے، نتیجہ کیا ہوگا؟ جن لوگوں کے پاس حق نہیں ہے وہ لوگ بھی ہلاک ہوں گے، اور جن کے پاس حق ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی ہلاک کر دے گا، ایسے لوگوں کو بھی برباد کر دے گا۔ کشتی کی مثال کے ذریعے سمجھائیں، اور یہی بات دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی بن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ کہا کہ بنی اسرائیل پر جو کافر لوگ ہیں داؤد علیہ السلام کی زبانی اور مریم عیسیٰ ابن مریم کی زبانی، ایسے لوگوں پر لعنت دی گئی ہے۔ کیوں لعنت ہے؟ لعنت اس لیے ہے كانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، کیونکہ وہ منکر سے لوگوں کو روکتے نہیں تھے، منکر سے لوگوں کو روکتے نہیں تھے، لبئس ما كانوا يفعلون، کتنا ہی برا کام ہے جو لوگ کر رہے ہیں۔ یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کے پاس حق ہے، جن لوگوں کو معلوم ہے، وہ لوگ برائی کو روکنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، ایسے لوگوں پر داؤد علیہ السلام کی زبانی اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی لعنت بھیجی گئی ہے۔ کن لوگوں پر؟ برائی کرنے والوں پر نہیں، بلکہ برائی سے نہ روکنے والوں پر، جن لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ برائی ہے، برائی کو دیکھتے ہیں لیکن برائی کو دیکھنے پر بھی خاموشی اختیار کرتے ہیں اور برائی سے لوگوں کو نہیں روکتے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ لبئس ما كانوا يفعلون، کتنا ہی برا کام ہے جو لوگ کر رہے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اگر کسی بھی معاشرے میں برائی ہو رہی ہو اور جن لوگوں کے پاس علم ہے اگر وہ لوگ برائی سے نہیں روکتے ہیں تو جس طرح برے لوگ ہلاک ہوں گے ایسے ہی نیکوکاروں کو بھی ہلاک کر دیا جائے گا، نیک لوگوں کو بھی برباد کر دیا جائے گا۔ جیسا کہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے، مسلم کا ایک واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک بستی پر عذاب نازل کرنے کو بھیجا، فرشتے آئے عذاب نازل کرنے کے لیے۔ فرشتوں نے دیکھا کہ اس بستی میں ایک بندہ ایسا بھی ہے جو عبادت میں مشغول ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ عبادت کرتا رہتا ہے، بڑا متقی، بڑا پرہیزگار ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ شکایت کرتے ہیں کہ اے اللہ، تو نے جس بستی پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجا ہے اس بستی میں ایک بندہ ایسا بھی ہے جو بہت ہی نیک ہے، بہت ہی متقی ہے، ہمیشہ تیری عبادت میں لگا رہتا ہے۔ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ کہتا ہے کہ سب سے پہلے عذاب کی ابتدا اسی گھر سے شروع کرو۔ کیوں بھائی؟ وجہ یہ ہے کہ وہ بندہ جو نیک تھا، اپنے آپ میں تو نیک تھا اور اس کے پاس علم بھی تھا، لیکن معاشرے میں جو دوسرے گھر والے جو برائی کر رہے تھے ایسے لوگوں کی برائی سے روکتا نہیں تھا، خاموش رہتا تھا، لوگوں کی برائی دیکھ کر برائی سے نکیر نہیں کرتا تھا، برائی سے نہیں روکتا تھا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس ساری بستی پر عذاب نازل کیا، یہاں تک کہ اس بندے کو بھی عذاب میں شامل کر لیا جو برائی میں مبتلا تو نہیں تھا لیکن برائی سے لوگوں کو نہیں روکتا تھا۔ تو پتہ چلا کہ برائی سے روکنا
اور دعوت اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلانا، یہ نجات کا ذریعہ ہے۔ اگر یہ فریضہ ہم اگر انجام نہیں دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح کافروں پر عذاب نازل کرے، کافروں میں نیکوکاروں کو بھی عذاب میں شامل کر لے۔ اللہ تعالیٰ ہلاک کو برباد کرتے ایسے لوگوں کو جو اس فریضے کو انجام نہیں دیتے ہیں۔ تو پتا چلا کہ فریضہ انجام دینا یہ نجات کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم اس فریضے کو چھوڑ دیں گے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ہم باعث بن سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح دعوت کی اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلانا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اور قوت کا بہت بڑا سبب ہے۔ جب تک مسلمان اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلاتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہے گی۔ اور اس کے برخلاف جب لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا چھوڑ دیں گے، ترک کر دیں گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ترک کر دیں گے، اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ایسے لوگوں پر نہیں آئے گی۔ واقعات ہمارے سامنے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ستائے گئے، سب کچھ ہوا، لیکن مدینہ جانے کے بعد اللہ کے رسول کی اللہ تعالیٰ نے مدد کی، صحابہ کی مدد کی۔ نتیجہ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے دعوت اللہ، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا چھوڑا نہیں تھا۔ اور اسی طرح بعد کے دور میں بھی، صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں، تبع تابعین کے دور میں فتوحات سے فتوحات ہوتی نہیں۔ مسلمان جہاں جاتے وہاں فتح، کامیابی اور فتح لے کر نصیب ہوتے، واپس لوٹتے۔ فتح جہاں جاتے اور وہاں ان کو اللہ تعالیٰ کامیابی اور اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہی، اور فتوحات میں فتوحات صحابہ کے اور تابعین کے، اور جو بھی مسلمان دعوت اللہ کا فریضہ انجام دیتے رہے ان کو تمام ملک فتح ہوتے گئے۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو سب سے پہلے بلاتے تھے۔ اگر لوگ دعوت سے انکار کرتے، اللہ تعالیٰ کی طرف آنے سے انکار کرتے تو لوگ مسلمان ان پر حملہ کرتے۔ تو پتا چلا کہ قوت کے لیے، مدد کے لیے اگر ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد آئے، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال رہے اور ہم طاقتور بن کر رہیں اور ہمارا روب اور دبدبہ دوسرے لوگوں پر رہے، تو ضروری ہے کہ دعوت اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلائیں اور لوگوں کو امر کی طرف بلائیں، بھلائی کی طرف بلائیں اور برائی سے روکیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ اللہ تعالیٰ ضرور ایسے لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کرتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ طاقتور ہے اور عزیز ہے۔ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کرنے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی مدد کرنے والے وہ لوگ ہیں جب وہ زمین میں تمکین ہوتے ہیں، یعنی زمین میں اگر ان کو سربراہی حاصل ہوتی ہے، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ اللہ تعالیٰ کے مدد کے شامل حال ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے تو ضروری ہے کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں۔ اسی لیے اگر ہم اس کو چھوڑ دیں اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال نہیں ہوگی۔ واضح الفاظ ہیں، جیسا کہ حذیفہ حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ حدیث سنیں، لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، تم ضرور بضرور بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے۔ اگر تم یہ فریضہ انجام نہیں دو گے، لوگوں کو بھلائی کی طرف نہیں بلاؤ گے اور برائی سے لوگوں کو نہیں روکو گے، نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ اللہ نے فرمایا او لا یوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ، اگر تم یہ فریضہ چھوڑ دو گے اللہ تعالیٰ یقیناً تم پر عذاب نازل کرے گا، تم پر عذاب نازل کرے گا، اور اللہ تعالیٰ جب عذاب نازل کرے گا تمہاری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، تمہاری کوئی مدد نہیں کرے گا، تم کو ہلاک و برباد کر دیا جائے گا۔ اسی لیے حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امتیں یعنی غیر لوگ، تم ایک زمانہ آئے گا قیامت کے قریب کہ دوسرے لوگ غیر جو ہیں وہ تم پر ٹوٹ پڑیں گے، ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے کہ دسترخوان پر بھوکے بھیڑیا ٹوٹ پڑتے ہیں،
ایسے ٹوٹ پڑیں گے. صحابہ نے پوچھا کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ کیا ہم کم تعداد میں ہوں گے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن تمہاری تعداد زیادہ ہونے کے باوجود تمہارا رعب اور دبدبہ لوگوں پر نہیں ہوگا. ایسا کیوں ہوگا؟ ایسا اس لیے ہوگا کہ تمہارے اندر وہن داخل ہو جائے گا. وہن کیا ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت. ایک اور مستدرک حاکم کی روایت میں اسی بات کو یہ کہا گیا ہے، ایسا اس وقت ہوگا جب تم لوگوں کو دعوت دینا چھوڑ دو گے، بھلائی کی طرف بلانا چھوڑ دو گے، توحید کی طرف بلانا چھوڑ دو گے اور شرک سے روکنا چھوڑ دو گے. تب ایسا ہوگا کہ دوسری امتیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی. تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اس وقت شامل حال ہوگی جب ہم دعوت اللہ کا فریضہ انجام دیں گے. پھر اسی طرح دعوت اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے رحمت کے نزول کا سبب ہے. اگر ہم لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں گے اور برائی سے روکیں گے تو بھلائی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کے نزول کا سبب ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، یہی لوگوں پر اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے. اولئک سیرحمہم اللہ. اس کے برخلاف کیا ہے کہ اگر لوگ دعوت اللہ کو چھوڑ دیں، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا چھوڑ دیں گے، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو نازل کرنا چھوڑ دے گا. ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں نازل نہیں ہوں گی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایسے لوگوں پر ذلتیں نازل ہوں گی. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ لوگوں کی نظر میں اور اپنی نظر میں اللہ تعالیٰ ذلیل بنا کے چھوڑے گا. اسی لیے آج مسلمان ذلیل ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اس اہم فریضے کو لوگوں نے چھوڑ دیا. تو پتہ چلا کہ یہ فریضہ رحمت کے نزول کا سبب ہے. پھر اسی طرح اگر لوگ دعوت اللہ کو چھوڑ دیں گے، لوگوں کو بھلائی کی طرف نہیں بلائیں گے، برائی سے نہ روکیں گے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ سب سے بڑا نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی مدد کی دعائیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کی مدد کی دعائیں کریں گے، لیکن ان لوگوں کی دعائیں قبول نہیں کی جائیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا جو لوگ دعوت اللہ کی فریضے کو چھوڑ دیتے ہیں. جیسا کہ ابھی حذیفہ کی جو حدیث آئی اسی میں الفاظ ہیں لَيُوشِكَنَ اللَّهُ عَذَابًا مِنْهُ ثُمَّ يُسْتَجَابُ لَكُمْ لَا يَدْعُونَ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ. کہا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے کہا کہ لوگ سنو، تم فریضے کو انجام دو، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاؤ اور برائی سے روکو. اگر تم ایسا نہیں کرو گے اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نازل کرے گا. پھر اس کے بعد تم دعائیں کرو گے، فلا یستجاب لکم، اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا. اسی لیے جب مشکلات آئیں گی، دشمنوں کی جانب سے مسلمانوں کو ستایا جائے گا، ایسے موقع پہ اگر لوگ مسلمان اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ کی مدد کے لیے رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کریں، لیکن اللہ تعالیٰ لوگوں کی دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا. یہ کب ہوگا؟ جب لوگ دعوت اللہ کو چھوڑ دیں گے. پھر اسی طرح فساق، فجار اور کفار کو اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر مسلط کر دے گا. پھر اسی طرح جہالت عام ہو جائے گی اور لوگوں میں اختلاف اور انتشار برپا ہو جائے گا. مسلمان خود آپس میں مختلف ہو جائیں گے، اختلاف کر بیٹھیں گے اور اتحاد اور اتفاق ان لوگوں کے اندر ختم ہو جائے گا. یہ کب ہوگا؟ جب کہ لوگ دعوت اللہ کو چھوڑ دیں گے. تو پتہ چلا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر اتحاد ہو، ہم چاہتے ہیں کہ فساق اور فجار اور ظالم لوگ ہم پر مسلط نہ ہوں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پر نازل ہو، ہماری دعائیں قبول کی جائیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں، لوگوں کو برائیوں سے ہم روکیں. آخر میں ایک بات کر کے اپنی بات ختم کروں گا. وہ بات یہ ہے، عموماً لوگوں کے ذہنوں میں ایک بات آتی ہے، دو قسم کے لوگ ہیں اس میں. کچھ لوگ ایسے ہیں جب دعوت کا نام لیا جاتا ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ دعوت غیر مسلموں کو دعوت دینا ہے، غیر مسلموں کو اسلام کی طرف بلانا ہے، یہی دعوت ہے. اور اس کے برخلاف ہم میں سے کچھ مسلمان ایسے ہیں جو دعوت کہتے ہیں
مسلمانوں کو دعوت دینا، مسلمانوں کو نماز کی طرف بلانا، مسلمانوں کو اچھائیوں کی طرف بلانا، لیکن یہ دونوں چیزیں اپنے اندر غلط ہیں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف غیر مسلموں کو دعوت دینا یہی دعوت ہے، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو، جو مسلمانوں کے اندر جو گمراہیاں ہیں ان گمراہیوں کو دور کرنا، جو بے نمازی ہیں ان کو نمازی بنانا، جو شراب پی رہے ہیں ان کو شراب چھوڑ کر اسلام کی طرف بلانا، اچھائی کی طرف بلانا، یہ دعوت ہے۔ یہ دونوں ذہنیت غلط ہے۔ دعوت یہ ہے کہ لوگوں کو اسلام کی طرف بھی بلایا جائے، غیروں کو اسلام کی طرف بلایا جائے، یہ بھی دعوت ہے۔ پھر اسی طرح مسلمانوں کے اندر جو برائیاں ہیں ان برائیوں کو ختم کرنا، یہ بھی دعوت ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو جو بھیجا، انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے جہاں شرک تھا، شرک کو دور کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیجا۔ پھر اسی طرح امت کے اندر جو برائیاں تھیں، اگر ناپ تول میں کمی ہے تو اس کمی کو دور کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیجا۔ پھر اسی طرح اگر امت میں برائی ہے لواطت کی یا جو اور بھی بڑے جرائم ہیں، ان برائیوں کو دور کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیجا۔ تو پتا چلا کہ دعوت غیروں کو اسلام کی طرف بلانا بھی ہے، اور مسلمانوں کے اندر جو برائیاں ہیں، مسلمانوں کے اندر جو کچھ بھی منکرات ہیں، ان منکرات کو ان سے بچانا، یہ بھی دعوت اللہ ہے۔ تو اسی لیے مسلمان جو بھی ہیں، اگر کہیں بھی منکر کو دیکھتے ہیں، چاہے وہ غیروں میں منکر ہو یا اپنوں میں منکر ہو، ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں، اور منکر کو دیکھ کر بھی خاموش رہنا یہ کسی بھی ایمان والے کی علامت نہیں ہے۔ اسی لیے حدیث میں کہا گیا کہ جو بندہ منکر کو دیکھ کر خاموش رہتا ہے، اپنے دل میں برا سمجھتا ہے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ اس کے ایمان کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ تو اسی لیے اگر ہم اپنے گھروں میں بھی برائی دیکھتے ہیں، اپنے گھروں میں برائی دیکھتے ہیں، تو ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم اس برائی کو دیکھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو جب بھی ہم منکر دیکھیں، کوئی بھی ہم منکر دیکھیں، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے اور اپنی ذمہ داری کے تعلق سے پوچھا جائے گا۔ تو ہم اپنے گھر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم